اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، آسمان کو نہیں، آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہیں، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایاں ہے، ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ، پاک آرائش کے ساتھ، ہاں پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا، خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوم کی عدالت کرے گا۔ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو۔ آج پھر مجھے خداوند کے حضور سے یہ خوشی نصیب ہوئی ہے، مجھ پر یہ مہربانی ہوئی ہے کہ خدا کا کلام کی تلاوت کروں، پڑھوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو کچھ ایسی باتیں یاد آ جائیں جن کا بھول جانا بہت آسان ہے، اور ہر ایماندار کے لیے بھول جانا بہت خطرناک ہے۔ آپ نے سنا، بھول جانا آسان ہے، اور اگر بھول جائیں تو بھٹک جانا عین ممکن ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا یہ کرے کہ کوئی سننے والا سننے لگے، اسے کچھ ایسی بات آج دکھائی دے کہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، آمین۔
خداوند کے پیارو بھائی اور بہنوں، سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا منہ کھولوں کچھ کہوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت ایسے بھائی بہن ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں خدا کے حضور آپ کی دعاؤں کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری فریاد یہ ہے کہ خدا سب سننے والوں پر ایسا بڑا فضل کرے کہ کلام کا حصہ جو آج ہم پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس کے وسیلے سے ہماری روحانی آنکھیں ایسی کھل جائیں کہ کچھ ایسی باتیں ہمیں نظر آئیں کہ ہم حیران رہ جائیں، اور پھر خدا کے حضور آ کے یہ کہے کہ آئے خداوند یہ معجزہ میری زندگی میں بھی کر دے۔ اور میں آپ کو یقین دلا چاہتا ہوں، وہ زندہ خداوند یسوع اتنا آپ کو پیار کرتا ہے کہ جو کچھ وہ آپ کے لیے کرے گا آپ بھی حیران ہوں گے، اور دیکھنے والے یقین نہیں مانیں گے، کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم کیسے ہو سکتا ہے، مگر ہوا ہے یہ، اور میں اس کی گواہی دیتی ہوں، میں اس بات کی بشارت دیتا ہوں، ایسا ہی ہوگا، یہی میری دعا ہے۔ دیکھو، خدا کے کلام کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیے۔ آپ نے بھی پڑھا ہے، آپ نے اس پر غور بھی کیا ہوگا۔ تو خدا کا کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے اسے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، خدا اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ پاک روح کے ذریعے سے کلام لکھا گیا ہے، اور وہی پاک روح ہے جو ہماری ہدایت بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، سکھاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، دکھا بھی دیتا ہے، اسی کا سہارا ہے مجھے۔ تو دیکھنا اس میں خدا آپ کو کیا دکھائے گا۔ میں پڑھتا ہوں، یوحنا کی انجیل کا یہ حصہ ہے، اس کا 9واں باب ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 9واں باب، اور خداوند مجھ پر رحم کرے کہ ٹھیک سے پڑھ سکوں، کچھ پریشانی ہوتی کئی دفعہ، لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو۔ احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے خدا کا کلام، میں چاہتا تو ہوں خدا مجھ پر رحم کرے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا، یہ خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے۔ اس نے جاتے وقت اس شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، آئے ربی، یعنی آئے استاد، آئے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ وقت، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، بھیجا ہوا۔ شیلوخ ایک حوض ہے، اس حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ بس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگ کے دیکھتا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جو اندھا پیدا ہوا تھا جنم کا،
میں وہی ہوں جو یہاں بھیک مانگا کرتا تھا، میں وہی ہوں، اب میں دیکھ سکتا ہوں، میں وہی ہوں، مگر اب بھیک نہیں مانگوں گا۔ یہ کیا ہوا؟ دیکھو شاگردوں نے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ایک باب پہلے ایک بڑی عجیب بات خدا یسوع مسیح کے بارے میں جانی تھی، جس کا یقین کرنا بہت مشکل، بلکہ وہ ایسی بات خدا یسوع مسیح نے کہہ دی تھی جس کی وجہ سے سننے والوں اس کا پتھراؤ کرنا مانگتے تھے۔ اس نے کفر بکا ہے، انسان کو کبھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، یہ ہوتا کون ہے جو اس نے ایسی بات کہہ دی؟ آپ کہو گے کیا بات کہہ دی تھی؟ ایسی کیا بات کہہ دی تھی جو انسان کو نہیں کہنی چاہیے، اور جس کی وجہ سے اس کا پتھراؤ ہونا نہایت راست بازی کا کام ہوتا؟ وہ سوچتے بہت اچھا کام کیا ہم نے کہ ہم نے اس کو برباد کر دیا، مار دیا، بڑے خوش ہوتے کہ خدا بہت خوش ہوگا کہ ہم نے اسے پتھر مار مار کے ختم کر دیا۔ وہ کیا بات کہہ دی تھی اس نے؟ 8ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا باپ ابراہیم مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ اور ایک تیری عمر تو ابھی 50 سال کی نہیں، تو نے ہمارے باپ ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم جو تمام دنیا میں ایمانداروں کا باپ ہے، جسے خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیرے وسیلے سے تمام دنیا کی قوموں کو برکت دوں گا۔ کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی نسل، کوئی اس سے علیحدہ نہیں ہے، خدا کی برکت ساری دنیا کے لیے۔ تو وہ کہہ رہا ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، ابراہیم مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی بڑی امید تھی، اس نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا۔ ارے تیری عمر 50 سال کی نہیں، کیا کفر بکتا ہے؟ تو ہے کون؟ تو کیا کہہ رہا اپنے بارے میں؟ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں؟ اتنا بڑا کفر۔ تو شاگرد سوچ رہے تھے یہ ہے کون؟ تو چلو دیکھتے ہیں، یہ عالم الغیب بھی ہے۔ اگر اس نے ابراہیم کو دیکھا تو اس آدمی کی زندگی کے سارے حال اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسے گناہ کی سزا مل رہی ہے، گناہ کی وجہ سے ہم یہ جاننا چاہتے کہ کیا یہ عالم الغیب بھی ہے، غیب کا علم بھی ہے، جو بات کسی کو معلوم نہیں اس کو معلوم ہے، سرو گیانی بھی ہے۔ یہ کس نے گناہ کیا تھا؟ اس نے۔ تو پھر تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ کون تھے، انہوں نے کب کیا تھا، ہو سکتا اس سے آگے کی بھی لوگ، تجھے تو سبھی کچھ پتا ہوگا، بتا دے کس کے گناہ کی سزا ہے۔ یہ ہے کتنی ضروری بات ہے، کتنا بڑا معجزہ ہوتا اگر خدا میں آنکھ بند کر کے کہتا مجھے یہ دکھائی دے رہا فلاں وقت پر اس نے، یہ دیکھو حساب کی کتاب میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ فہرست ہے اس کے گناہوں کی، اور یہ فہرست ہے اس کے باپ دادا کے گناہوں کی، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اندھے کو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ شاگردوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آ جاتی؟ کیا اسے اندھوں پر طرح سہارانے لگتا؟ کیا ضرورت مندوں کے لیے شاگردوں کے دل میں درد پیدا ہو جاتا؟ شاگرد کے پاس پیسہ تھا، دے سکتا تھا، یہودا کے پاس تھیلا رہتا تھا پیسوں کا، ان کے پاس پیسے تھے، وہ پیسہ ہی تو مانگ رہا تھا۔ اتنا بھی درد نہیں ان کے دل، اتنے بے درد، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ خداوند انہیں یہ بتا دے کہ وہ عالم الغیب ہے، ساری دنیا کو جانتا ہے، سب کے بارے میں اس کو معلوم ہے، تب ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ معلوم ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ ایماندار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے معجزات جو تھے وہ کوئی شعبدے باز نہیں تھا کہ جی تماشا کر کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس دنیا میں آیا، جی میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، اور میرے پیچھے میں خدا ہوں، دیکھو میں نے کیا کر دیا۔ یہ تماشے بازی کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا میں تو خدمت کرنے آیا ہوں، تاکہ تمہیں معلوم ہو انسان کو کیسا ہونا چاہیے، تاکہ تم جان سنو کہ انسان کے اندر کس قسم کے امکانات ہیں، کیا کچھ، کیسی کیسی سمبھاونا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے آدمی۔ مٹی کا بنا ہوا انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے مٹی لی اسی لیے۔ مٹی کیوں؟ کہہ کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ الوہیت کا دعویٰ کر رہا تھا یہاں تو کہہ دیتا، آنکھیں بن جاتی۔ مٹی کیوں لی؟
کیونکہ اس نے آدمی کو مٹی سے بنایا تھا نا. ارے جن کی آنکھیں وہ دیکھ سکتے وہ کیا دکھا رہا ہے؟ اس نے مٹی لی. جیسے لکھا پیدائش کی کتاب میں خدا نے مٹی لی. کہہ دیتا تو آدمی بن جاتا. آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا، جو کچھ وجود میں آیا سب کہہ کے بنا دیا، کہہ کے آنکھیں بنا دیتا. اگر وہ الوہیت کا دعویٰ کر رہا تھا تو کہہ دیتا آنکھیں بن جاتی. کیوں مٹی کیوں لی؟ مٹی اس لیے لی تاکہ مٹی کے بنے ہوئے انسان کی آنکھیں کھولے، اسے دکھائی دے جائے وہ ہے کون. اس نے مٹی لی، جیسے خدا کے لیے لکھا اس نے مٹی لی. میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، دو قسم کی برکتیں ہیں. ایک روحانی ہیں جو اوپر سے آتی ہیں، حکمت اوپر سے آتی ہے، محبت اوپر سے بخشی جاتی ہے، نجات اوپر سے ہے. سب چیزیں جن کا تعلق انسان کی روحانی زندگی سے ہے، جو ابدی ہمیشہ تک رہنے والی ہیں، وہ سب اوپر سے آتی، نیچے سے نہیں آتی. لیکن جن چیزوں کا تعلق زندگی سے ہے وہ سب نیچے سے ہیں، وہ سب مٹی میں خدا نے رکھی ہیں. کمال کی بات دیکھو، جس پر ہم پیر رکھتے ہیں، جسے کچلتے ہیں، جسے روندتے ہیں، اس مٹی میں دیکھنا کتنے خزانے. انسان بھی تو مٹی کا بنا، اسے رونتے ہیں کہ نہیں؟ ہم چتھڑے اڑا کے رکھ دیے انسانیت کے. انسان کے ساتھ جو سلوک انسان کر رہا ہے سوائے ابلیس کے اور کوئی نہیں کرتا. وہ جس کے قبضے میں یہ مٹی آ گئی ہے، یہ مٹی دیکھو اس نے کیا دھول اڑائی ہے اس دنیا میں، کیا مٹی بکھیری ہے، آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے، خاک کر کے رکھ دیا. سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے. ایک وہ ہے جس نے مٹی لی، اور دیکھو وہ کیا کرتا ہے. وہ ساری چیزیں جو مٹی کے اندر ہیں وہ کیا ہے جو اس دنیا میں حاصل ہے. ساری دنیا کے خزانے اس مٹی میں ہیں، جو ابھی تک انسان کو پتہ نہیں ہے کتنے ہیں. تمام جواہرات، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کون سی چیز ایسی ہے جو اوپر سے برستی ہے؟ سب زمین میں ہے. خوراک مٹی میں ہے. اس مٹی سے بنا کے دیکھو کیا خوبصورتی ظاہر کی. ذرا دیکھنا درختوں کو، ذرا دیکھنا کیا کیا کمال کیے، اس مٹی میں سے پیدا ہو رہے ہیں. ان کی خوراک مٹی ہے، ان کی جڑیں زمین میں مٹی میں ہیں. خوشبو ہم پھینکتے ہیں چیزیں، ان میں بدبو ہوتی ہے، انہیں تعفن ہوتا ہے. کیا مٹی کے اندر خوبصورتی رکھی ہے، کیا قدرت خدا نے مٹی میں رکھی ہے کہ وہ اسے خوشبو بنا کے رکھتی ہے. پھولوں کو سونگنا کبھی. اگر 100 آدمیوں کی لائن ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے آدمی کو گلاب میں سے خوشبو آئے گی اور جب وہ 100واں آئے گا کہنا معاف کرنا بھیا باقی ساری پہلے نے سونگ لی. نہیں، یہ عجیب قسم کی قدرت ہے. اس نے مٹی لی تاکہ پتہ لگے کہ مٹی کی کیا قیمت ہے، تاکہ وہ جان سکیں لوگ کہ میں جو اوپر سے آیا ہوں، تمہاری جو یہ مٹی ہے اس کا کیسے استعمال کروں گا میں. ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم مٹی ہیں. ارے مٹی تو ہے یہ. مجھے یاد رہتا جس دن میں پیدا ہوا تھا میرا کوئی نام نہیں تھا. میرے ماں باپ نے پوچھا بھی نہیں کہ کیا نام رکھے تیرا. جیسا انہوں نے سوچا نام رکھ دیا، خدا انہیں برکت دے. اچھا ہے، پہچان ہے. جب وہ میرا نام لیتے تھے مجھے پتہ لگتا تھا، کوئی میرا نام لے تو لگتا بھائی کوئی مجھے آواز دے رہا. شکر ہے خدا کا جو بھی نام ہے آپ کے نام کے لیے. خدا آپ کا نام بہت پیارا، بیٹی پیاری بہن، بھائی آپ کا نام بہت پیارا. لیکن جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارا کوئی نام نہیں تھا. نو نام، نو نیم برانڈ. کوئی نام نہیں تھا ہمارا. اور جس دن جائیں گے خدا آپ کی عمر دراز کرے، خوشی دے آپ کو، خوش رہیں، خوب لمبی عمر آپ کی اور آسودہ رہیں آپ. لیکن جانا تو ہے، اس دن آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا. کوئی نام نہیں ہوگا. جب دفن کرتے نا، جلا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، کئی پانی میں ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو جنازہ تک نہیں اٹھتا. لیکن وہ مٹی ہوتی ہے، وہ سب مٹی میں مل جائے گا. کہیں گے خاک کو خاک کے سپرد. میرا نام جو ہوگا وہ ڈاکٹر خاک ہوگا. میں مٹی ہوں. ارے اس نے مٹی لی تاکہ پتہ لگے کہ مٹی میں کتنے خزانے ہیں. ارے یہ مٹی اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے تب وہ جانتا ہے اس میں کیا رکھا اس نے. آپ کی مٹی اگر اس کے ہاتھ میں آ گئی، آپ کو معلوم نہیں آپ کے اندر کیا کچھ ہے. آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ کیا یہ وہی ہے. نہیں، یہ نہیں وہ ہو سکتا.
نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا، ارے یہ تو ایک بات کرتے کرتے 20 گالی دیتا تھا، ارے یہ تو شہر گھر سے نکلتا تھا تو بیچاری عورتیں اپنا دروازہ بند کر لیتی تھی، بدماش آ رہا ہے، لوٹ کے شام کو آتا تھا گاتا ہوا سنیما کے گانے اور گالیاں دیتا ہوا پڑوسیوں کو، ڈرتے تھے لوگ، یہ وہ ہے، نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو کیسے سنجیدگی سے آ رہا ہے، دیکھو بچوں کو دیکھ کے کیسے گلے لگا رہا، پڑوس کے بچے اب نہیں ڈرتے اس سے، اس کی بیوی بڑی خوش ہے میرا آدمی واپس آ رہا، بچے بہت، یہ وہ ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہا کہ میں ہی ہوں، ارے وہ میں ہی ہوں، لیکن میں پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، یہ مٹی اب کسی اور نے لے لی ہے، یہ میری مٹی اب کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میری بھی آنکھیں کھل گئیں، مجھے بھی پہچان ہو گئی کہ میں کیا تماشا بنایا ہے اپنی زندگی کا، اور میں اپنے خالق کے نام کو کتنا بدنام کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں بھی ایک اچھی کتاب تھی، میں اسے کہا کرتا تھا یہ خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کئی کتابیں کتنی، سب کے عزت ہونی چاہیے، سب کے لیے خدا کا سلام، سب کا احترام ہونا چاہیے، خبردار اگر آپ خدا سے ڈالتے ہو کبھی کسی کتاب کی بے حرمتی مت کرو، کسی کی بھی ہو، اس میں خدا کا کلام ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوگی جسے دیکھ کے کہتے یہ میری نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، ضرور خدا نے کہی ہے، یہ نہ کہو، لیکن اسے سر پہ اٹھانے سے نہیں کچھ ہوتا، اسے رٹ لینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ارے اس مٹی کو اگر وہ ہاتھ میں لے لے، تب آنکھ کھلتی، تب ہم پڑھ کے کہتے ہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے، تب آنکھیں کھلتی، تب پتہ لگتا ارے یہ تو خدا کا کلام ہے، ارے یہ تو میرے لیے ہے، ارے یہ تو تسلی مجھے دی جا رہی ہے، یہ تو محبت کی آواز، یہ تو مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ ارے جب تک آنکھ نہیں کھلتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کاغذ ہے یہ، اس کی بے حرمتی نہیں کر رہا میں، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کاغذ ہیں، خدا کا شکر، اس میں خدا کا کلام ہے، اس وقت یہ خدا کا کلام ہوتا ہے جب میری آنکھ کھل جائے، جب میری آتما کو، میری روح کو دکھائی دینے لگے، اے میرا پیارا خدا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ تو مت ڈر۔ ڈرے ہوئے انسان کی، دہشت زدہ انسان کی دل میں جب یہ خدا کے کلام کی آواز آتی ہے، جب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ کہتا ہاں میرا خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے خداوند آج، کیا تیرا کلام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، خداوند مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہی کتاب، اس میں سے جب کوئی پڑھتا ہے نا، جب اس کی آنکھیں کھل جاتی تب وہ پڑھ کے کہتا اچھا خداوند، اس کے کان کھل جاتے، اچھا خداوند یہ تو کہہ رہا، تو مت ڈر، نہ میری بیٹی اب نہ ڈر، نہ میرے بیٹے تو مت ڈر، تو مت ڈر، ڈرے دنیا، ڈرے وہ جو مجھ سے دور ہے، ڈرے وہ جس نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے، وہ ڈرے کیونکہ اس کا حشر برا ہوگا، لیکن اس کی برائی کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے، ہائے میرا بچہ گر جائے گا گناہ میں، ہائے میری بچی اب برباد ہو جائے گی۔ خدا کبھی کسی گناہ گار کی موت سے خوش نہیں ہوتا، اور جس کی آنکھیں کھل جاتی کہتا ہے خدا ہاں جیسے تو نے مجھے بچا لیا اسے بھی بچا لے، وہ بھی میری بہن ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ ایسا عجیب کام خدا کرتا ہے کہ وہ لوگ اسے کہہ رہے کیا یہ وہی ہے؟ ارے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، نہیں یہ نہیں وہ ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا، وہ ہم تو اسے جانتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اور یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پیا کرتا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہوں میں وہی بھائی، لیکن یہ میری مٹی کسی اور کے ہاتھ میں، اب جس کے ہاتھ میں یہ مٹی تھی اس نے مجھے بھی مٹی میں ملا رکھا تھا، اور جہاں جہاں میں جاتا تھا ان کی آنکھوں میں دھول کی طرح ہوتا تھا، میں بھی اندھا تھا اور دوسروں کو بھی میں اندھا کر رہا تھا، لیکن میری مٹی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، میری مٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی جسے معلوم ہے اس مٹی میں کیا کیا خزانے رکھے اس نے، اس مٹی میں خوراک ہے، اس مٹی میں خزانے ہیں، علم کے خزانے، حکمت کے خزانے، عبادت کے خزانے، خدا کی قربت کے خزانے، شادمانی کے خزانے، شکر گزاری کے خزانے، ارے اس مٹی میں خزانے ہی خزانے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا
مجھے معلوم تھا، میری آنکھ کھلی، اب مجھے پتہ لگا میں کون ہوں، اب مجھے پتہ لگا وہ کون ہے، اب مجھے پتہ لگا، آنکھ کھل گئی میری، اب مجھے پتہ ہے میری زندگی کا مقصد مجھے نظر آنے لگا ہے۔ مٹی، خاک جسے ہم کہتے ہیں، اگر خدا کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ انسان بنا دیتا ہے اسے، اور یہ مٹی کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ حیوان بنا دیتے، حیوان بنا کے رکھ دیا اس خوبصورت انسان کو، جانور بنا کے رکھ دیا ہے۔ جانوروں سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا اس شخص کی، اس مٹی کے ہاتھ میں جو ابلیس کے ہاتھ میں آئے۔ میرے خداوند رحم کر، آپ کس کے ہاتھ میں ہو؟ ایسے ہے اس کا ہاتھ، ایسے ڈھونڈ رہا کوئی چٹکی میں آ جائے میری، ارے لوگ کہیں گے یہ وہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ہاں میں وہی ہوں، ہاں میری پیاری بہن میں وہی ہوں، میرے پیارے بھائی وہی ہوں، مگر اب وہ اور ہے جس نے میری زندگی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، خداوند کے بندو، سنو، ایک گواہی سناؤں گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ خود اگر چاہیں تو اپنے خالق سے کہہ سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری مٹی ہے، میں بھی مٹی ہوں، میں مٹی ہوں، تو کمہار ہے، بنا دے مجھے، کچھ ایسا بنا دے کہ جسے دیکھ کے لوگ تیری بڑائی کریں۔ یہ لکھا ہوا ہے، ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے، رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، بنے ہوئے تھے، غلام تھے، بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھتے تھے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی محبت الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ ارے بندے تھے ہم کسی اور کے غلام تھے، اور دیکھو کیا حالت تھی، ہم اس لائق نہیں تھے کہ کوئی ہمیں انسان کہے، ہمیں انسان کہنا انسانیت کی بے حرمتی اور بے عزتی تھی، خدا کے خلاف میری زندگی چلتی پھرتی کفر تھی، لیکن دیکھو کیا تعجب کی بات، کیا کر دیا اس نے، میری مٹی اپنی اس کے ہاتھ میں دے دی، میں نے کہا خدا مجھے مٹی اپنے ہاتھ میں دے دی۔ کوئی ہے میرا بھائی، میں آپ کو اپنی گواہی کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ اس نے مجھ پر کیسا رحم کیا ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کے لیے جو گواہی دے رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دیکھو اس نے اس مٹی میں سے کیسے خزانے پیدا کیے ہیں، ارے شمار کرنے مشکل ہو جائیں گے، گننے مشکل ہو جائیں گے، اس کی برکتیں آپ سے شمار نہیں ہوں گی، گن نہیں سکو گی، اتنی برکتیں دے گا، روحانی برکتیں، دنیاوی برکتیں، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ دے تو دو، ایک دفعہ اسے موقع تو دو اپنی زندگی کا، کہتا دو خداوند میں اپنی مٹی تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں، لے لے میری زندگی اپنے ہاتھ میں۔ ارے دیکھنا آنکھیں کھل جائیں گی، اور دوسرے لوگوں کی جو دشمن ہیں، مذاق اڑانے والے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آمین۔ ہے کوئی؟ کرو اپنے آپ کو اس کے سپرد، کہہ دو ہائے خداوند یہ رہی میری زندگی تیرے حوالے، پھر دیکھنا شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوگی، شادمانی ہی شادمانی ہوگی۔